ان محبوب لوگوں کی بھی تو جماعت ہوگی نا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے ہاں ان کی بھی جماعت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ خضر علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کیا ان محبوب لوگوں کی جماعت کا بھی کوئی سردار ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے ہاں ان محبوب لوگوں کی جماعت کا جو سردار ہے وہ حضور سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایسے اللہ کے لوگ موجود ہیں جن کے مقام سادے، نہ وہ ابدال ہیں، نہ وہ ابرار ہیں، نہ وہ اسرار ہیں، نہ وہ نقیب ہیں، نہ وہ اوتاد ہیں، نہ وہ کتب ہیں، نہ وہ غوث ہیں، مگر میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے ان کی زیارت کے لیے بڑے بڑے کتب اور غوث خود چل کر آتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو نہ غوث ہیں، نہ کتب ہیں، نہ ابدال ہیں، مگر ان کی زیارت کے لیے ایسے مرتبے اور مقام پر فائز ہیں کہ یہ غوث کتب اور ابدال بھی آتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، مگر ایسے لوگ ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچانتے۔ اور ان لوگوں کے بھی جو سردار ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ نے مصنف عبد الرزاق کا ذکر سنا ہوگا، امام بخاری کے استاد محدث عبد الرزاق، محدث عبد الرزاق مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر محدث عبد الرزاق درس حدیث دے رہی ہے، حدیث کا درس دے رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث عبد الرزاق درس حدیث دے رہی ہیں اور انوار حدیث برس رہی ہیں، اور لوگ آپ کے درس میں آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اچانک میری نظر پڑی، ایک شخص مواجہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو زانو سر کو جھکائے بند کیے درود شریف پڑھ رہا ہے، آنکھیں بند کیے درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتی ہیں میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا، اس کو میں نے ہاتھ سے ہلایا، میں نے کہا اے بھائی تم بھی ادھر آ جاؤ، محدث عبد الرزاق حدیث سنا رہے ہیں، انوار حدیث برس رہے ہیں، تو تم بھی آ کر حضور علیہ السلام کی حدیث سنو۔ تو وہ شخص مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے جاؤ محدث عبد الرزاق سے حدیث تم سنو، محدث عبد الرزاق سے حدیث تم سنو، ہم تو حدیث والوں سے سن رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جاؤ حدیث تم سنو۔ اے شخص مجھے یہ کہنے والے کہ محدث عبد الرزاق کی حدیث سنو، چل کر جاؤ محدث عبد الرزاق کی حدیث تم سنو، ہم تو حدیث والوں سے سن رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ جو حدیث ادھر سنائی جا رہی ہے تو ادھر سن رہا ہے، ادھر محدث عبد الرزاق سنا رہے ہیں، ادھر وہ حدیث حضور علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں ابھی میرے یہ بات میری زبان پہ میرے دل میں یہ خیال آیا، اس شخص نے فوراً مجھے دیکھا، کہنے لگا کیا اتنی دلیل کافی نہیں ہے کہ تم خضر علیہ السلام؟ فرماتی میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔
یہ حدیث والوں سے سن رہا ہے اور خود محدث عبدالرزاق کے درس میں چلے گئے. ایسے سے لوگ ہیں مقام والے، ایسے سے مرتبے والے، شانوں والے، ایسے سے لوگ موجود ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام اور مرتبے کی بات کیا کہنی، کیا بات ان کے مقام اور مرتبے کی کہنی کہ جن کی شان کمال. ایک مشہور بغداد شریف کے بزرگ ہوئے شیخ صدقہ، آپ فرماتے ہیں ہزاروں کتاب ہو رہی ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا، اور اس کیفیت کے لیے اکثر حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ صاحب حال بنو، صاحب کال نہ بنو. صاحب کال وہ لوگ ہیں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور صاحب حال وہ لوگ ہیں جو نگاہوں کو پڑھتے ہیں. جو نگاہوں کو پڑھتے ہیں وہ صاحب حال لوگ ہیں. تو حضور غوث اعظم شیخ صدقہ کو فرماتی ہیں سنو شیخ، آج یہ تمام میرے مریدین، میرا ایک مرید بیت المقدس میں ہے، اس کی ضیافت کے اندر ہے. یہ تمام اہل مجلس، اور وہ بیت المقدس سے ایک قدم کے اندر بغداد پہنچا ہے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے. حضرت شیخ صدقہ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ آپ کا وہ مرید جو بیت المقدس سے بغداد ایک قدم میں پہنچا ہے، یار اس کو توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی مقام اور مرتبے پر ابھی وہ توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جس کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ایک قدم اٹھایا اور وہ بیت المقدس سے بغداد پہنچ گیا. حضور غوث اعظم نے شیخ صدقہ کو فرمایا سنو شیخ، بات یہ اصل میں اس نے یہ قدم اٹھایا ہے بیت المقدس سے بغداد کی طرف. توبہ وہ اس چیز پر میرے ہاتھ پر کرے گا کہ اس نے یہ قدم بغداد کی طرف اٹھانے کی بجائے اللہ کی محبت کی طرف کیوں نہیں اٹھایا. اور یہ طریقہ اب ہم اس کو سکھائیں گے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے مقامات ولیوں کے مقامات کی جہاں انتہا ہے وہاں سے آپ کے مقام کی ابتدا ہے. اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر مہر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نہ لگے. یہ فیصلہ ہے تمام اولیاء کرام کا، غوثوں، کتبوں، ابدالوں، علماء حق کا. اس وقت تک کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر مہر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نہ لگے. اور حضور غوث اعظم ادب کا پیکر تھے. امام حماد دباس کی مجلس دیکھیں یا حضرت ابو سعید مبارک مخزومی یا مخرمی ان کی مجلس دیکھیں، یا کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں شیخ ابو الوفا کی مجلس دیکھ لیں. شیخ ابو الوفا بار بار حضور غوث اعظم کو اپنی مجلس میں سے باہر نکال دیتے تھے. حضور غوث اعظم پھر تشریف لے آتے تھے. امام حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ بار بار حضور غوث اعظم کو باہر نکال دیتے تھے. حضور غوث اعظم پھر تشریف لے آتے تھے. سر جھکایا ہوا. اصل میں روحانیت کی دنیا میں یہ جو ادب ہے، ادب پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب و مراد نہ پاوے، بے ادبانی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. اب ادب تو بات عبادت کیڑی جیڑی رابطی کر پہنچاوے، آزم عہدے بخت سبلے جنویں دولت مل جاوے. ادب کا پیکر تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ادب ہی ہے
جو انسان کو منزل مقصود پر پہنچاتا ہے اور انسان کے اوپر جنت کی مہر لگاتا ہے یا ولایت کی مہر لگاتا ہے یا قبولیت کی مہر لگاتا ہے، یہ ادب ہی کی دنیا ہے۔ اور ادب کے اندر والدین کا ادب اپنی جگہ ہے، استاد کا ادب اپنی جگہ ہے، جی والدین کا ادب کمال ادب۔ حضور نے والدین کا ادب کیا سکھایا، کیسا سکھا دیا والدین کا ادب؟ فرمایا جنت جو ہے وہ تیری ماں کے پاؤں کے نزدیک ہے، جنت تیری ماں کے پاؤں کے نزدیک ہے، اور جنت کا درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ماں اور باپ کے چہرے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ ماں اور باپ کے چہرے کو رحمت محبت کی نظر سے دیکھنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایک ہی دن میں بے شک 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا ہاں بے شک 100 مرتبہ دیکھے۔ ماں باپ کے چہرے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کا ادب ہے، وہ استاد کا ادب ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا ادب ہے۔ ماں باپ کا ادب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ ماں باپ کا ادب ایسے کرنا۔ طریقت کی دنیا میں ہر کوئی شیخ اپنے اپنے مریدین کو ادب، محبت اور خدمت کی دنیا میں داخل کرتا ہے، اور ان تینوں ڈپارٹمنٹس میں سے اس کو نکالتا ہوا منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں یا جب آپ مشاہدہ کرتی ہیں یا جب آپ کے تجربات میں آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہی تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا، اپنے محبوب کا ادب سکھایا کہ میرے محبوب کا ادب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہے دنیاوی دربار ہے دنیا کا۔ اب دنیاوی درباروں کے جو آداب ہیں وہ یہ دنیاوی بادشاہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے دربار میں آنا ہے تو سلام ایسے کرنا ہے، کلام ایسے کرنا ہے، بیٹھنا ایسے ہے، حاضری ایسے دینی ہے، جی دنیاوی بادشاہ۔ اور پھر جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر دنیاوی بادشاہوں کے جو آداب ہیں، آداب وہ صرف انسانوں کے اوپر چلتی ہیں، حیوانوں کے اوپر چلتی ہیں، جنوں کے اوپر چلتی ہیں، فرشتوں کے اوپر چلتی ہیں، بے جان چیزوں کے اوپر چلتی ہیں نہیں۔ پھر دنیاوی بادشاہوں کے جو آداب ہیں یہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک ان کی آنکھ کھلی ہوئی، جب تک وہ زندہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر ان کے آداب ختم ہو گئے۔